آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ایمان کے لیے ضروری ہے، ایمان کی سلامتی کے لیے اس کو سننا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے پاس جو دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اسباب ہیں اس ٹائم، قرآن مجید، احادیث مبارکہ، تاریخ اسلام۔ اب یاد رکھیں کہ اگر آپ تاریخ کو، محض تاریخ کو پڑھ کر ہی اسلام سمجھنا چاہتے ہیں تو اسلام آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ محض تاریخ سے حدیث سے سمجھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تینوں چیزوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کو قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھیں گے یہ قرآن مجید ہمارے لیے پیمانہ ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی صفت مہیمن کہا۔ میں نے پہلے بھی آپ کے گوش گزار کی ہے یہ بات۔ مہیمن کا معنی ہوتا ہے محافظ، پیمانہ۔ یہ قرآن مجید ہمارے پاس پیمانہ ہے۔ اگر حدیث پہ ہم نے رکھا، حدیث ادھر ادھر ہونے لگی تو ہم اس حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے پیمانہ تاریخ پہ رکھا، تاریخ ادھر ادھر ہونے لگی تو ہم اس تاریخ جو ادھر ادھر رخ کر رہی ہے ہم اسے کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ تب جا کر آپ کو کیا ملے گا؟ سیدھا راستہ ملے گا۔ ہمارے کچھ دوست صرف تاریخ کو پڑھ کے دین سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح ممکن ہے نہیں ہے۔ جس طرح کے سننے میں آتا ہے، مورخین نے اصحاب رسول پر طعن و تشنیع کی، ان کے احوال لکھے، وہ آپس میں ان کی جنگیں، یہ سارا کچھ، جنگ و جدال، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ وہ جھوٹ ہے تو سارے کہیں گے کہ ہر کسی کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب مورخین کا حال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، کسی بھی مورخ کی آپ تاریخ پیدائش کو دیکھیں گے تو اس کی تاریخ پیدائش سے پہلے 200 سال 300 سال کے وہ واقعات لکھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم نے ان کو قرآن مجید پر پیش کرنا ہے۔ یاد رکھنا، اصحاب رسول کی بات ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا آل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مطہرہ ہو، تو جب بھی ہم ان کی شخصیات کو پرکھنے کا ہم آلہ دیکھیں گے تو وہ آلہ قرآن مجید ہونا چاہیے۔ آل رسول کو پرکھنے کے لیے تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جس زمانے کے لوگ ہیں اس زمانے کا کلام ہمیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو سمجھنے کے لیے تاریخ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تاریخ کے آئینے میں آپ اصحاب رسول کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ غلطی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ صرف میں آپ کے ایمان کی سلامتی کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے، مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورۃ الفتح ہے، آیت نمبر 18، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ یہاں دیکھ لیں، راضیہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، صیغہ ماضی کا ہے، دعائیہ کلمہ بھی نہیں ہے۔ یہ راضیہ ماضی کا صیغہ ہے۔ رضی اللہ، اللہ نے خبر دی، اللہ کیا ہو چکا ہے؟ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ یہ تو بعد میں کیا ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو انہوں نے بیکار ہو جانا ہے۔ تو اللہ نے راضیہ ماضی کا صیغہ کہا۔ یہ اس ذات کا کلام ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، جو عالم الغیب بھی ہے، جو آنے والے کو بھی جانتا ہے، جو گزرے ہوئے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے ہمیں، ہمارا قرآن مجید پر ایمان لے آنا ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کافر ہونے کے لیے
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے قرآن مجید کا انکار کریں، مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پورے قرآن مجید پر کیا لے آئیں؟ ایمان لے آئیں۔ اب راضی اللہ، اللہ نے خبر دے دی ہے، تحقیق پکی بات ہے، اللہ کیا ہو گیا ہے؟ راضی ہو گیا ان مومنوں سے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو کیا کر رہے تھے؟ بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فعلم ما فی قلوبہم، بعد میں اعتراض نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا ہے، بعد میں یہ کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، یہ سارا کچھ یہ اوپر سے کر رہے ہیں، نیچے سے کر رہے ہیں، منافقت، یہ سارا کچھ، یہ تم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فعلم، میں جانتا ہوں، ما فی قلوبی، میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، انزل السکینہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کیا اور خوشخبری بھی دے دی کہ فتح کیا ہے؟ قریب ہے۔ اب ان 1400 مومن، 1400 اصحاب جو یہاں اس بیعت کے اندر شریک تھے، راضیہ کا لفظ ان 1400 کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اب مورخ کھڑا ہو جائے اور وہ ان 1400 صحابہ میں سے کسی ایک کی عزت کو مجروح کر دے، اس نے ظلم کیا، اس نے فلاں کیا، اس نے حق نہیں دیا، اس نے یہ نہیں دیا، اس نے وہ نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے عالم ما فی قلوبہم، میں ان کے وہ آپ کو مشکوک کر دے ان کی زندگی پر، یا ان کے ایمان آپ کے سامنے مشکوک کر دے کوئی مورخ، آپ اس قرآن مجید کی آیت کو چھوڑ دیں تو آپ کے ایمان کی حفاظت تو نہیں ہوگی نا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان 1400 صحابہ کی ضمانت کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو گیا ہے اور ان کے دلوں کو بھی میں جانتا ہوں، یہ پکے سچے کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اسی صورت کے آگے سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا پڑھیں گے اولئک هم المہتدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم، یہ سارے تمغے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اصحاب کے لیے تھے، آل اور اصحاب دونوں شخصیات کے لیے تھے۔ اب اسی طرح یہاں اس آیت میں ایک یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، یہ جو بیعت ہو رہی تھی یہ ہو کس لیے رہی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا حضرت عثمان کو مکہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے آئے ہوئے تھے تاکہ آپ ان سے اجازت مانگیں ہم عمرہ کر لیں۔ تو حضرت عثمان جب وہاں پہنچے تو مکے والوں نے اجازت نہیں دی، تو وہاں کچھ دیر گزر گئی تو ایک بات نکلی کہ حضرت عثمان کو کیا کر دیا گیا ہے؟ شہید کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم بدلہ لیے بغیر واپس، قصاص عثمان لیے بغیر یہاں سے واپس۔ اب دیکھیے یہ جو 1400 صحابہ آئے ہوئے تھے یہ لڑنے کی غرض سے نہیں آئے تھے، نہ ہی لڑنے کی نیت سے، پھر بھی انہوں نے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ شہید نہیں ہوئے، اس کے بعد بھی اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا یہ جو بیعت کر رہے ہیں راضی اللہ، میں ان کے اوپر کیا ہو چکا ہوں؟ راضی ہو چکا ہوں۔ اب اس خون کی عظمت دیکھی ہے جس کا قصاص پر انہوں نے بیعت کی، کہ ابھی وہ قصاص کی نوبت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا۔ اسی طرح دوسری آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت ہے محمد الرسول اللہ، یہ اسی سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے۔ آخری آیت آپ پڑھیں گے تو وہاں یہ آیت آپ جب پڑھیں گے محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ ساتھ ہیں۔ اشداء علی الکفار، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ کافروں کے اوپر تو سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آیت کیا بتا رہی ہے آپ کو؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کافروں کے اوپر تو سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں وہ کیا ہیں؟ رحم دل ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں، محبت ہے ان کی۔ اب کوئی مورخ بتائے نہیں جی آپس میں تو ان کی محبت
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کی آپس میں کوئی محبت نہیں تھی، وہ تو خلافت کے لیے لڑے ہیں، وہ تو فلاں کے لیے لڑے ہیں، جدادوں کے لیے لڑے ہیں، ان کی تو یہ کس نے بتایا ہمیں؟ مورخین نے۔ ہم اگر مورخین کو مان لیں، پیمانہ قرآن مجید کو نہ بنائیں، اگر آپ پیمانہ قرآن مجید کو بناتے تو آپ جیسے ہی اس بات پہ رکھتے تو آپ کو وہ بات چھوڑنی پڑتی کہ نہیں چھوڑنی پڑتی، جس کے بارے میں قرآن مجید آپ کو بتائے، اللہ بتائے کہ رحماء بینہم۔ اب ان کے ایمان کی آگے بتائے، تقوی بتائے، تراہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے۔ گواہی کہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں۔ تراہم رکعن سجدہ، رکوع کے اندر، سجود کے اندر کیا تلاش کرتے ہیں؟ مال و دولت تلاش کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ اب مورخ ان کے بارے میں جو بتائے، میں اس پر ایمان لے آؤں یا اس پر ایمان لے آؤں؟ اگر میں نے تو مورخ پر ایمان لے آیا تو میری آخرت کیا ہو گئی ہے؟ برباد ہو گئی۔ میں صرف یہ گفتگو صرف ایمان کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، میں کسی کو نہیں نیچا دکھانا چاہ رہا ہوں، میری نیت پہ شک نہ کرنا۔ سیماہم فی وجوہہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سیما، سیما کہتے ہیں چہرے کے نشانات کو۔ سیماہم فی وجوہہم، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں، من اثر السجود، سجدے کے اثرات ملیں گے ان کے چہروں کے اوپر۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہی کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں، ان کی مثالیں تو میں نے تورات میں دی ہیں۔ کہاں دی ہے؟ مورخین کا بھانڈا تو پھٹ گیا نا۔ جو مورخ کہتے ہیں نا جی بعد میں وہ کیا ہو گئے، پہلے تو ٹھیک تھے، بعد میں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی بعد میں سارے پیچھے تبدیل ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثالیں میں نے تورات میں دی ہیں، یعنی پہلے سے یہ لکھا گیا ہے، لکھا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفات یہ ہوں گی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثالیں ہم نے تورات میں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثلہم فی الانجیل، صرف تورات پر گزارا نہیں، انجیل میں بھی ان کی مثالیں ہیں۔ کیسی مثالیں ہیں، کس انداز سے مثالیں پیش ہوئی ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتایا۔ کزرع اخرج شطأہ، سننا اس بات کو، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے کسان کھیتی لگاتا ہے نا، وہ اپنی زمین پہ محنت کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ زمین اپنے آب و تاب سے وہ کھیتی کو نکال کے لے آئی ہے، اس کے تنے مضبوط ہو چکے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب وہ اس کی سائڈوں پہ چلتا ہے، صبح صبح شام کے وقت جاتا ہے دیکھنے کے لیے، اس کا کلیجہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں کہ اب میں یہ کر دوں گا، اب میں وہ کروں گا، یہ اس کے ساتھ وہ خوش ہوتا ہے۔ یعجب الزراع، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعجب الزراع، تو جو زراع زراعت کرنے والا ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، جو حاسدین ہوتے ہیں وہ جل بھن جاتے ہیں اس کی کھیتی کو دیکھ کر، یہ کیسی اس نے محنت کی۔ یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کون ہے؟ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے خوش نہیں ہوں تو مجھے اپنا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال محنت کی ہے تو وہ محنت کہاں ہے؟ ہم کہیں اس محنت کو ان مورخین کے کہنے پہ تنقید کا نشانہ تو نہیں بنا رہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ ایک آیت میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ انتہائی لازمی ہے، اس آیت کو دیکھ لو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ایک دفعہ کیا ہوا، مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو
ہماری شرطیں ہیں کچھ. مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے. کہا کہ جی بیٹھو آؤ. انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ غریب غربا یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. ان کو آپ اٹھا دیں. ہم آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتے ہیں. یہ اس محفل میں نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ حرج تو کوئی نہیں ہے نا. ان کو کہا جائے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں, میں ان کے اکیلے بات سن لوں. ہو سکتا ہے یہ ایمان لے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے, اسی تجسس میں ہوتے تھے کہ ایمان لے آئیں یہ کافر لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر فکر تھی, ایک کڑھن تھی کہ ایمان لے آئیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعلک باخع نفسک, اے محمد باخع نفسک, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. کیا کر رہے ہیں؟ ولا تطرد الذین, اس آیت کو سننا. اللہ نے کہا کہ دل میں بھی خیال نہ لے آنا کہ آپ ان کو کیا کر دیں گے, محفل سے اٹھا دیں گے. ولا تطرد الذین, محمد ان کو نہ اٹھانا. فلا تطرد, آپ ان کو باہر نہیں کر سکتے محفل سے. کیوں؟ ان کی صفت یہ کہ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. پھر دیکھو اخلاص اللہ تعالیٰ بتا رہے. مورخین نے آپ کو بدگمانی پر ابھار دیا. ولا تطرد الذین, ولا تطرد الذین, آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے. کیوں؟ یدعون, یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. بالغداۃ والعشی, صبح اور شام. یریدون وجہ, بغیر کسی لالچ کے, صرف اللہ کی رضا کے لیے. آپ تو اس وقت بلاتے ہیں نا اللہ کو جب بیمار ہو جاتے ہیں, مصیبت میں, یا کوئی کام پڑ جائے, پھر مولوی صاحب دعا کراؤ, پھر لمبے لمبے سجدے, دعائیں عریض, پھر لمبی چوڑی دعائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. ما علیک من حسابہم من شیء, آپ کا ان کے ذمہ کوئی حساب نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم, اگر آپ نے اٹھایا ان کو, یاد رکھنا یہ دھمکی ہے, اور یہ دھمکی دی کسے جا رہی ہے. فتطردہم, اگر آپ نے ان کو اٹھایا, فتکون من الظالمین. دیکھ لیں قرآن مجید کا مزاج ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اس آیت کو پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ آپ مورخین کی مان کر کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. جی حدیث میں آ گیا جی, وہ آج کل وہ حدیث قرطاس کے اوپر بڑی بحث مباحث ہوتی ہے. اللہ کے بندو, قرآن مجید کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کیوں احادیث پڑھ کے, احادیث جتنی بھی صحیح ہو, اگر وہ کسی آیت کے مطالب اور معنی کو مجروح کر رہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آپ اس حدیث سے کیا مسائل نکالنا چاہتے ہیں؟ کس مسئلہ, کون سا مسئلہ ہے جو وہاں سے نکل رہا ہے؟ اگر آپ تطبیق کر رہے ہیں, تعویل کر بھی رہے ہیں. آپ نے پڑھی ہوگی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم دوات مانگا. قلم دوات کس سے مانگا جاتا ہے؟ گھر والے سے مانگا جاتا ہے نا, جو گھر والا ہو. تو بہر والے سے جی انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے گھر والوں نے دینا تھا. یہ ساری جو حدیثیں ہیں, اگر یہ قرآن مجید سے مطابقت نہیں رکھتی, اگر قرآن مجید کے معنی اور مطالب کو مجروح کرتی ہیں, تو آپ چھوڑ دینا ان کو. تعویل کرنے کی ضرورت کون سی پیش آئی ہوئی ہے آپ کو؟ یہ قرآن مجید کو مہیمن بناؤ نا, کیوں نہیں بناتے ہو؟ اگر ہمارے شیوخ میں سے کسی نے, ہم شخصیت پرستی چھوڑ دو, ہم کسی کا دفاع نہیں کریں گے سوائے قرآن مجید کے. اب شیوخ اور سلف صالحین کا دفاع کرتے جو نظر آتے ہیں, ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ ان کو معصوم مانتے ہیں؟ تب تو آپ دفاع کریں نا ان کا. میں اپنے شیخ کا دفاع تو اس وقت شروع کروں جب میرا یہ ایمان ہو کہ میرا شیخ کیا ہے, معصوم ہے, اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اگر میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ میرا شیخ کیا ہے, میرا استاد, میرا شیخ, اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, تب تو میں اس کا دفاع کروں. اللہ کا واسطہ مانو, ایسی باتیں نہ لے آؤ سامنے کہ جس سے قرآن مجید کے معنی اور مطالب مجروح ہوں, جس سے اصحاب رسول, آل رسول کی عزت اور عظمت پر حرف آئے. آپ ایسے کلام کو چھوڑ دو, رکھو قرآن مجید کا پیمانہ اور لکیریں کیا کر ڈالو, سیدھی کر ڈالو,
تاکہ ہمارے ایمان کی کیا ہو جائے؟ حفاظت ہو۔